بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم مرکب اضافی کا تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مرکب اضافی کے ان تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم جملہ اسمیہ اور مرکب اضافی کے بارے میں بحث کریں گے۔ مرکب اضافی کے شروع میں اگر کوئی معرفہ اسم لگا ہو تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ ایسی ترکیب میں پہلا اسم مبتدا ہوگا اور مرکب اضافی خبر ہوگا۔ ان تراکیب کی مثالیں ہیں ہم اصحاب الجنتی، اس ترکیب میں ہم مبتدا ہے اور اصحاب الجنتی یہ مرکب اضافی ہے اور یہ خبر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وہ جنت کے ساتھی ہیں۔ اگلی ترکیب ہے اللہ رب الناس، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اگلی ترکیب ہے نحن بنو آدم، اس کا ترجمہ ہوگا ہم آدم کے بیٹے ہیں۔ الولد خادم زید، لڑکا زید کا نوکر ہے۔ اردو کی ترکیب ہے دنیا مومن کی جیل ہے۔ اردو کی اس ترکیب میں دنیا مبتدا ہے اور مومن کی جیل یہ اس میں خبر ہے۔ اس کا جب عربی میں ترجمہ کریں گے الدنیا سجن المؤمن۔ اردو کی اگلی ترکیب ہے دنیا کافر کی جنت ہے۔ الدنیا جنت الکافری، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا الکاسب حبیب اللہ۔ مرکب اضافی کے آخر میں اگر کوئی نکرہ اسم لگا ہو تو ایسی ترکیب میں مرکب اضافی مبتدا ہوگا اور نکرہ اسم خبر ہوگی۔ اس کی مثالیں ہیں نصر اللہ قریب، اس ترکیب میں مرکب اضافی نصر اللہ یہ مبتدا ہے اور قریب یہ اس کی خبر ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کی مدد قریب ہے۔ اگلی ترکیب ہے دعوت الانبیاء صادقۃ، اس ترکیب میں دعوت الانبیاء یہ مرکب اضافی ہے اور صادقۃ یہ اس کی خبر ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا انبیاء کی دعوت سچی ہے۔ اصحاب الجنتی فائزون، جنت والے کامیاب ہیں۔ طلب العلم فریضۃ، علم کی طلب فرض ہے۔ متاع الآخرۃ خیر، آخرت کا سامان بہتر ہے۔ جزاء الاحسان احسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ مرکب اضافی کے آخر میں اگر کوئی نکرہ اسم لگا ہو تو وہ خبر ہوگا۔ اگر مرکب اضافی کے بعد کوئی معرفہ اسم لگا ہو تو وہ مضاف یا مضاف الیہ کی صفت ہوگی۔ جب دو مرکب اضافی آپس میں ملتے ہیں تو جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں اطاعت الرسول اطاعت اللہ، اس مرکب میں دو مرکب اضافی ہیں اطاعت الرسول اور دوسرا مرکب اضافی ہے اطاعت اللہ۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ موت العالمی موت العالمی، اس ترکیب میں بھی دو مرکب اضافی ہیں۔ پہلا مرکب اضافی ہے موت العالمی اور دوسرا مرکب اضافی ہے موت العالمی۔ اس کا ترجمہ ہوگا عالم کی موت دنیا کی موت ہے۔ اگلی ترکیب ہے قلب المؤمن بیت اللہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ رأس الحکمہ مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے۔ متاع الدنیا متاع الغرور، دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے۔ مرکب اضافی کے شروع میں اگر
معرفہ مرکب توصیفی لگا ہو تو مرکب توصیفی مبتدا ہوگا اور مرکب اضافی خبر ہوگی۔ اس کی مثالیں ہیں السلطان العادل ظل اللہ، عادل بادشاہ اللہ کا سایہ ہے۔ اسی طرح سے السلطان الظالم صوت عذاب اللہ، اس ترکیب میں السلطان الظالم یہ مرکب توصیفی ہے اور صوت عذاب اللہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا ظالم بادشاہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے۔ الولد الطویل ولد المعلم، اس ترکیب میں بھی الولد الطویل یہ مرکب توصیفی ہے اور ولد المعلم یہ مرکب اضافی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا لمبا لڑکا استاد کا لڑکا ہے۔ مرکب اضافی کے آخر میں اگر نکرہ مرکب توصیفی لگا ہو تو مرکب اضافی مبتدا ہوگا اور مرکب توصیفی اس کی خبر ہوگی۔ اس کی مثالیں ہیں ولد المعلم طالب مجتہد، استاد کا لڑکا محنتی طالب علم ہے۔ اس کی اگلی مثال ہے صراط القرآنی صراط مستقیم، قرآن کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ اس فقرہ میں صراط القرآنی یہ مرکب اضافی ہے اور صراط مستقیم مرکب توصیفی ہے اور اس فقرہ میں یہ خبر ہے۔ غلام زید رجل صالح، اس فقرہ میں غلام زید یہ مرکب اضافی ہے اور رجل صالح یہ مرکب توصیفی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا زید کا غلام نیک آدمی ہے۔ اموالکم متاع قلیل، تمہارا مال تھوڑا فائدہ دینے والا ہے۔ یوم القیامت یوم شدید، اس فقرہ میں یوم القیامت مرکب اضافی ہے اور یوم شدید یہ مرکب توصیفی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا قیامت کا دن سخت دن ہے۔ بطش اللہ، اللہ کی پکڑ یہ مرکب اضافی ہے۔ بطش شدید یہ مرکب توصیفی ہے۔ بطش اللہ بطش شدید یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی پکڑ سخت پکڑ ہے۔ اقوال الرسول موعظۃ حسنۃ، اس فقرہ میں اقوال الرسول یہ مرکب اضافی ہے اور موعظۃ حسنۃ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا رسول کی باتیں اچھی نصیحت ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مرکب اضافی اور جملہ اسمیہ کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے مرکب اضافی کا موضوع مکمل کر لیا ہے۔ آپ لوگ کتاب میں موجود مرکب اضافی اور جملہ اسمیہ کی تمام تر تراکیب اور اس میں آنے والے قواعد کو اچھی طرح سے یاد کیجئے اور اس کے بعد مرکب اضافی کی مشق حل کیجئے۔ کسی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، جس شخص میں 4 صفات ہوں اسے دنیا کی کسی چیز کی محرومی نقصان نہیں پہنچاتی۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، اچھا اخلاق اور حلال روزی۔